میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام سامعین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر جمع ہونا اور ذکر خیر کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین و حضرات، بس 4-5 منٹ کے لیے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی سورۃ الذاریات کی ایک آیت مقدس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھنے کی سعادت اور شرف حاصل کی ہے۔ اس آیت مقدس میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ آپ تمام یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس موقع پر آئے ہیں، اور تمام نوجوان بچے بچیاں میرے سامنے موجود ہیں، اور یہاں پر جتنی بچیاں ہیں میں سمجھتا ہوں ان بچیوں کی عمر لگ بھگ 100 میں سے 80% اتنی بچی ہیں جن کی عمر 10 سال کے اوپر ہی ہوں گی شاید۔ اس حوالے سے عبادت کی طرف میں توجہ دلانے کے لیے جس آیت مقدس کو شرف تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ عام طور پر ہمارا ذہن معاشرے میں یہ بنا ہے کہ آدمی یا تو وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مسجد کے مؤذن ہو، یا پھر جن کی عمر 60 کے اوپر ہو چکی ہے انہی کا کام ہے نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، عبادت کرنا۔ باقی رہے جوان تو جوان کیا ہے، ہماری جوانی ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں، یہ ایک قسم کا ذہن بنا ہے، اور اسی ذہن کے نقصانات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ صرف جمعہ کو مصلیان کی تعداد دکھائی دیتی ہے، باقی دنوں میں نمازوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایک جوان کے جوانی میں نماز پڑھنے کی کہیں زیادہ فضیلتیں ہیں ایک بوڑھاپے میں بوڑھے آدمی کے پڑھنے کے مقابل میں۔ اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ جو جوان ہوتے ہیں تو اس میں جوان میں مرد و خاتون دونوں شامل ہیں۔ ایک ترقی قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے نوجوان کے کردار اچھے ہوں۔ جس قوم کے نوجوانوں کے کردار خوبصورت ہوں گے آپ یقین جانیں اس قوم کی ترقی کی ضمانت میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو نوجوان ہیں تو ہم آپ بچے بچیاں تمام لوگ، یہ نوجوان معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند اہمیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو انسان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس قوم کے نوجوان بگڑ گئے ہو پھر وہ قوم کبھی ترقی کے راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اور ایک خوبصورت جملہ بولوں میں آپ کو، اسلام کے عظیم ترین ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم میں ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس قوم کے نوجوانوں کو عیاشی میں لگا دو، وہ قوم خود بخود ذلیل اور تباہ ہو جائے گی۔ تو قوم میں معاشرے میں نوجوان بچے اور بچیوں کا اخلاق نہایت پاکیزہ اور عمدہ ہونا چاہیے۔ اگر نوجوانوں کا اخلاق اور کردار بگڑ جائے تو جناب پھر وہ کشتی طوفان کے تلاطم سے ساحل کی طرف آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سمجھتا ہوں میں۔ اور خدا رسول کے بارگاہ میں نوجوان کے عبادت کو بڑا درجہ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان جوانی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے جوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جوان ہی کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے جوانوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک وہ جوان ہوگا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جی جناب، عرش کے میدان، قیامت کے میدان کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے حالات کو بیان فرمایا کہ بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے سے کترائے گا، ماں اپنی بیٹی سے بیزاری کا اعلان کرے گی، غلام اپنے آقا سے بیزار ہوگا، یعنی ہر بندے کو اپنے نفس اور اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اور جناب سورج 1.25 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ اپنے گناہ اور اپنے پسینے کے پانی میں ڈوبتے نظر آئیں گے۔ مگر یہاں پر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں کل بروز حشر جگہ سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی بھری جوانی میں اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ بس بات ختم کر رہا ہوں میں، اور ایک دو اور باتیں سناؤں میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تقدیر پر راضی رہنے والا، میرے لکھے پر ایمان لانے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر نفسانی خواہشوں کو چھوڑنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب آپ جانتے ہیں فرشتوں کا کیا مقام ہے؟ معصوم ہے وہ، نوری مخلوق ہے وہ، نہ وہ کھاتے نہ پیتے نہ وہ سوتے نہ جاگتے، حتیٰ کہ انہیں اونگ تک نہیں آتی ہے۔ وہ ایک لمحہ بھر کے لیے اللہ کے ذکر اور اس کے احکام سے غافل نہیں ہوتے۔ مگر یہاں پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اس کے لکھے ہوئے پر ایمان لائے، اس کے دیے ہوئے روزی پر قناعت اختیار کرے، اور جو بھری جوانی کے موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفسی گناہوں کو ترک کرے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نوجوان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں میرے بعض ملائکہ کے مانند ہے۔ اور حضور نے یہاں تلک فرمایا ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، کہ جو جوان بھری جوانی میں اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے، وہ جوان بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ تو جناب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نوجوان بچے ہیں، بالکل آپ جانتے ہیں فقہ کی باتیں، بچہ جو ہے 12 سال میں بالغ ہوتا ہے جی، اور بچیاں جو ہیں 9 سال میں ہی بلوغت کے جو ان کا اسٹیج ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد خدا اور رسول کے حکم جاری اور ساری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تمام بچے پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے حکموں کو ماننے کے ساتھ ساتھ نمازوں کے پابند ضرور بنیں۔ جی ہاں، جب آپ کے اندر انقلاب آئے گا تو یقین جانیں یہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ اور یہ جوانی کی جو عبادت ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور کتنا پسند ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت اٹھ کر جو جوان اللہ کی بندگی کرتا، توجہ، صبح کے وقت اٹھ کر جو جوان اللہ کی بندگی کرتا تو ان کی فضیلت بوڑھوں پر اس طرح ہے جس طرح نبیوں کی فضیلت لوگوں پر ہے۔ ایک نبی کا مقام کتنا ہے؟
कायनात आलम में सबसे बुलंद रुतबा नबियों का है। ठीक है जी, कायनात आलम में सबसे बुलंद रुतबा किसका है? नबियों का है। उन तमाम नबियों में हमारे नबी का सबसे बुलंद रुतबा है। मगर यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवान की फजीलत कैसे बयान फरमाई? हुजूर ने कहा कि जो जवान होता है, अगर वो जवानी के आलम में अल्लाह के हुजूर अपनी जबी को झुकाकर अगर वो बंदगी करके बंदा होने का सबूत देता है, तो ऐसे जवानों का मकाम कितना है बूढ़ों पर? का जिस तरह नबियों की फजीलत उम्मतों पर होती है। हम तमाम जवानों से मेरी मुअद्दबना गुजारिश है, दीगर काम काज के साथ साथ अल्लाह उसके रसूल के अहकामों को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फ़रमाए। मेरे कहने में जो गलतियाँ हुई अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।